مجھے آپ کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ میں چائے لے کر ڈرائنگ روم میں جا رہی تھی جب اس کی آواز پر بفر گئی۔ میری سوتیلی ماں مسکرانے لگی کیونکہ اس کی بیٹی کی شادی اونچے خاندان میں ہو رہی تھی۔ دولہے کا بڑا بھائی جو نفسیاتی مشہور تھا، اس کا ایک بیٹا تھا اور سننے میں آیا تھا اس نے اپنی بیوی کو مار دیا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں انکار میں سر ہلانے لگی پر سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کا گھر بسانے پر مجھے سولی پر لٹکا دیا۔ شادی ہو گئی۔ میں دلہن بن کر خوفزدہ سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی جب وہ امیر زادہ مسکراتے ہوئے کمرے میں آیا۔ جسم لرز اٹھا جب ان کے کھانے کا بندوبست مجھے ہی کرنا تھا کیونکہ سوتیلی ماں کا حکم بھلا میں کیسے ٹال سکتی تھی۔ میں خاموشی سے کچن میں کھڑی کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا تھا کہ اسجد کے ساتھ بیٹھا ایک بڑی عمر کا لڑکا مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو میں کافی دیر تک اس کو نظر انداز کرتی رہی مگر اس کی نظریں میرے وجود میں گھستی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں نے ماہا سے پوچھا کہ آخر وہ کون تھا جو مجھے اتنی عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ تب ماہا مجھے بتانے لگی کہ وہ اسجد کا بڑا بھائی تھا اور ایک بیٹے کا باپ تھا۔ مجھے ماہا کی بات سن کر اس پر مزید غصہ آنے لگا کہ اس لڑکے میں جیسے شرم نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی جو وہ شادی شدہ اور ایک بیٹے کا باپ ہوتے ہوئے بھی مجھے ایسی نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے گھن آنے لگی تھی۔ میرے دل چاہا تھا کہ میں خود کو کہیں چھپا لوں مگر ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سب کام میرے ہی تو ذمے تھے۔ اس لیے میں اس کی نظروں کو بھلا کر اپنے کام میں لگی رہی۔ میں سوچ رہی تھی جب ماہا کی شادی ہو جائے گی تو کون سا وہ عجیب بدتمیز لڑکا دوبارہ میرے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بدتمیز لڑکا اماں ابا کے سامنے میرا ہی نام لے کر کیا مانگنے والا تھا۔ جب کھانے سے فارغ ہو کر میں مہمانوں کے لیے چائے لے کر جا رہی تھی تو مہمانوں کی کچھ آوازیں میرے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ لڑکا ماں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر سب دنگ رہ گئے تھے۔ آخر وہ کس کی بات کر رہا تھا کیونکہ چھوٹی تو ماہا ہی تھی جس کی شادی اسجد سے ہو رہی تھی۔ مگر پھر وہ خود ہی ماں کو کہنے لگا کہ جو لڑکی کام کر رہی ہے مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر اماں اس کو سمجھانے لگی تھی کہ وہ میری چھوٹی نہیں بلکہ بڑی بیٹی ہے مگر ابھی تک ہمیں اس کے لیے رشتہ نہیں ملا اس لیے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ وہ چھوٹی ہے۔ تب وہ لڑکا کہنے لگا اگر آپ کو اس کے رشتے کی تلاش ہے تو میں حاضر ہوں کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی ہی میرے بیٹے کو ماں کی طرح سنبھال سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر ماہا سمیت میری بھی پسینے چھوٹ گئے تھے کہ وہ ایک بیٹے کا باپ ہو کر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہ رہا تھا صرف اس لیے تاکہ اس کے بیٹے کو سنبھال سکوں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اماں ابا اس کو انکار کر دیں گے کیونکہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ میری شادی ایک شادی شدہ لڑکے کے ساتھ کر دیتے۔ مگر وہ میری بھول تھی۔ میں شاید بھول چکی تھی کہ وہ عورت جس کو میں ماں کا درجہ دیتی تھی وہ میری سوتیلی ماں تھی جس کے لیے صرف اور صرف اپنی سگی بیٹی کی خوشیاں ہی معنی رکھتی تھی اور وہ ابا کو بھی بہت آسانی سے اپنی باتوں میں الجھا سکتی تھی۔ لیکن میں اس رشتے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے تو اس شخص کی نظریں ویسے ہی بہت بری لگ رہی تھی۔ میں نے خود پر بہت مشکل سے قابو پایا تھا اور چائے کی ٹرے رکھ کر ابا کے سامنے ہی میرا نام زیبا ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ میری زندگی میں ہر خوشی تھی کیونکہ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی تو انہوں نے مجھے بہت لاڈوں اور نازوں سے پالا تھا۔ میرے ابا کی نوکری کوئی اتنی اچھی تو نہ تھی، وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں اردو پڑھاتے تھے اور اماں ایک سادہ سی گھریلو عورت تھی۔ میری پیدائش کے بعد اماں ابا کو ایک بیٹے کی خواہش بھی تھی کیونکہ ان کو بڑھاپے کا سہارا چاہیے تھا مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب میں 4 سال کی ہوئی تو اماں کی طبیعت اچانک سے بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اور ہسپتال لے جانے پر معلوم ہوا تھا کہ ان کو خون کا کینسر تھا جو کہ آخری سٹیج پر تھا۔ ڈاکٹر نے ابا کو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس وقت ہم اماں کا علاج کرواتے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ اماں کا مرض بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اماں نے بھی ابا کو منع کر دیا تھا کہ ابا ان کی بیماری پر جمع پونجی نہ لگائے بلکہ میرے بارے میں سوچے کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ ابا ان دنوں بہت زیادہ تکلیف میں رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اماں بہت جلدی ہمیں چھوڑ کر جانے والی تھی اور پھر وہ قیامت کی گھڑی آ ہی گئی تھی۔ جب ایک رات اماں سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو اگلی صبح وہ اٹھ نہ سکی تھی۔ میرے اور ابا کے لیے
وہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں بہت دن تک ابا سے اماں کے بارے میں پوچھتی رہی تھی، مگر ابا مجھے جھوٹی تسلیاں دیتے اور گود میں لیے بیٹھے رہتے۔ اگر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری فکر میں بیٹھ جاتے تو ہمارا گزارا کیسے ہوتا؟ اس لیے رشتہ داروں کے بہت سمجھانے کے بعد ابا نے اماں کے گزرنے کے 6 ماہ بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ انہوں نے دوسری شادی کی ہی اس لیے تھی تاکہ ان کی دوسری بیوی مجھے ماں کا پیار دے سکتی۔ میری سوتیلی ماں بھی ابا کے ساتھ ہی اسکول میں نوکری کرتی تھی اور میری ماں کی نسبت اچھی خاصی ماڈرن بھی تھی، اور ابا سے شادی کرنے کے لیے اس نے اپنی رضامندی ظاہر کی تھی۔ میری سوتیلی ماں کی بھی میرے ابا سے دوسری شادی ہی تھی، کیونکہ اس کا بھی پہلا شوہر کسی حادثے میں مر گیا تھا، اور اس کی بھی ایک بیٹی تھی جو مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ جب سوتیلی ماں گھر آئی تو مجھے کچھ آسرا ہو گیا تھا، کیونکہ میں ہر وقت اپنی سوتیلی بہن مہا کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی اور بہت جلد اپنی ماں کو بھی بھول گئی تھی۔ مگر میری سوتیلی ماں نے کبھی مجھ پر شفقت نہیں کی تھی۔ وہ ابا کے سامنے تو مجھ سے پیار کرتی تھی، مگر ابا کے پیچھے وہ مجھے نفرت سے دیکھتی رہتی تھی، جیسے میں ان کے لیے بوجھ تھی۔ مگر مجبوری میں ہی اسے برداشت کرنا ہی تھا، کیونکہ میں اپنے ابا کی لاڈلی تھی، اور اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتی تو پھر بھی بھلا ابا ماہا کو کیوں قبول کرتے؟ میری سوتیلی ماں ابا کے سامنے مجھ سے بہت پیار جتاتی تھی، اسی لیے ابا بھی بے فکر تھے کہ انہوں نے دوسری شادی کر کے میری ماں کی کمی کو پورا کر دیا تھا۔ ماہا بھی مجھے اپنی بہن ہی سمجھتی تھی اور سارا دن وہ میرے ساتھ کھیلتی کودتی رہتی تھی۔ میری سوتیلی ماں کے آنے کے بعد بھی میری زندگی پرسکون ہی تھی۔ میری سوتیلی ماں بے شک مجھے ناپسند کرتی تھی اور اس نے مجھے مجبوری میں قبول کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے کبھی بھی مجھ پر سختی یا روک ٹوک نہیں کی تھی۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر پھر بھی جب میری سوتیلی ماں میرے ابا کو ماں بننے کی خوشخبری سنائی تو اس کے بعد سے جیسے ہی زندگی نے مجھ سے نئے امتحان لینا شروع کر دیے تھے، کیونکہ میری سوتیلی ماں کے ہاں لڑکا پیدا ہونے والا تھا اور وہ میرے ابا کو ان کا وارث دینے والی تھی، اس لیے ان کا نخرہ بھی بڑھ گیا تھا اور اس نے مجھ سے اپنی ناپسندیدگی اور نفرت کا اظہار کھل کر کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے پہل تو ابا نے اس کے میرے ساتھ بدلے ہوئے رویے کو نظر انداز کرتے تھے، مگر جب وہ ایک لڑکے کی ماں بنی تو ابا کا دھیان بھی مجھ سے بھی کم ہونے لگا تھا۔ لیکن سوتیلی ماں کے کہنے میں آ کر وہ مجھ سے بالکل بھی لاپرواہ ہو گئے تھے۔ پہلے تو وہ پھر بھی کبھی میرا حال چال پوچھ لیتے تھے، مگر جب سے میرا سوتیلا بھائی پیدا ہوا تھا اس کا سارا دھیان اپنی دوسری بیوی اور ان کے دونوں بچوں پر ہی چلا گیا تھا، اور میں اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر میں اکیلی ہو گئی تھی۔ پہلے تو میری سوتیلی ماں نے مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کرنا شروع کیا تھا، مگر پھر وہ مجھ سے ظلم کرنے لگی تھی، اور اس کے علاوہ اس نے گھر کے سارے کام بھی میرے ذمہ لگا دیے تھے، کیونکہ میں اس وقت 12 سال کی تھی تو مجھے گھر کے کام کاج کرنے آ ہی گئے تھے۔ اسی لیے میری سوتیلی ماں کو کوشش ہوتی تھی کہ گھر کی صفائی ستھرائی کے سارے کام وہ مجھ سے ہی کروایا کرے، اور پھر میرے ہی گھر میں میری حیثیت ایک ملازمت سے زیادہ نہ تھی۔ اگر میں کبھی ابا کے سامنے شکایت کرتی تو وہ بھی میری بات سن کر نظر انداز کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے لیے کوئی غیر تھی، کیونکہ میرے باپ کے لیے بھی میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ماہا سے میری دوستی تو تھی، مگر اس کی ماں کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو میرے قریب مت آنے دے۔ اگر کبھی میں اس کے ساتھ کھیل رہی ہوتی اور میری سوتیلی ماں کو معلوم ہو جاتا تو وہ مجھے ڈانٹتی اور ماہا کو بازو سے پکڑ کر مجھ سے دور لے جاتی، اور میں بس اداس آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھتی رہ جاتی۔ میری سوتیلی ماں کا بیٹا احمد بھی جب بڑا ہونے لگا تو اس کی فرمائشیں بھی بڑھنے لگی تھی، اور ان فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے میری ذمہ داری میں بھی اضافہ کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ سارا دن طرح طرح کی فرمائشیں کرتا رہتا اور میں ان کو پورا کرنے میں لگی رہتی۔ میری سوتیلی ماں نے گھر کی ساری ذمہ داری تو مجھ پر ڈال دی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ابا نے کبھی بھی میرے حق میں ایک لفظ بھی نہ بولا تھا۔ ان پر تو جیسے ان کی دوسری بیوی نے کوئی تعویذ وغیرہ کروا دیا تھا جو وہ مجھے بھول ہی گئے تھے۔ میں تو ان کی لاڈلی بیٹی تھی، میرے لیے تو ان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا تھا، مگر جب سے میری سوتیلی ماں کا بیٹا ہوا تھا ان کو تو احمد اور ماہا کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ میری سوتیلی ماں نے ان کو ان کا وارث دیا تھا، اس لیے ابا ان کی کسی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے۔ البتہ مجھے وہ نظر انداز ضرور کر سکتے تھے۔ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا کہ سوتیلی ماں کس طرح ہر معاملے میں ماہا اور احمد کی نسبت مجھ سے ناانصافی کرتی تھی۔ میری زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی یہ احساس ہو چکا تھا کہ میرے لیے اس گھر میں جگہ نہیں تھی،
कोई मोहब्बत नहीं थी और ना ही कोई मेरा अपना था। मुझे भी वक्त के साथ साथ अपनी सौतेली माँ के जुल्म सहने की आदत हो चुकी थी और ऊपर से अब्बा की लापरवाही ने भी मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। मेरे बचपन के दिन वो नहीं थे जो कि आम बच्चों के होते हैं। खेलने कूदने की उम्र में मैं घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी। माहा और अहमद की हर फरमाइश पूरी करना, घर की सफाई करना और बर्तन धोना, सब भी काम मुझे ही करने पड़ते थे। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी मुझे अम्मा की तरह तरह की बातें और सौ सलवातें सुनने को मिलती थी। धीरे धीरे वो सलवातें सुनना भी मेरा मामूल बन गया था। मेरे सामने माहा और अहमद की हर जिद पूरी की जाती थी और उन दोनों के लिए नए नए कपड़े, खिलौने और अच्छा खाना सब कुछ ही तो होता था और मेरे लिए बस सौतेली माँ की कड़वी बातें और ताने ही रह गए थे। मैं जब भी कोई फरमाइश करती तो अम्मा मुझे घर के अखराजात को सुनाकर चुप करवा दिया करती थी और मुझे कहती थी कि अब्बा बहुत मुश्किल से ही चंद पैसे कमा कर लाते हैं और उन पैसों से वो मेरी फरमाइशों और ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते थे। जब मैं 14 साल की हुई तो अम्मा ने मेरा स्कूल जाना भी बंद करवा दिया था और मुझे घर में बिठा लिया था। तो मैंने अम्मा से इस बारे में बात की थी, वो कम अज़ कम मुझे स्कूल तो जाने देती। तो उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था कि लड़कियों को पढ़ाकर क्या करना है, तो आखिरकार किसी के घर जाकर बर्तन ही धोएगी, तो बेहतर है अभी से सीख ले। मुझे तो उन्होंने ये सब बातें कह सुनाकर घर में बिठा लिया था, मगर माहा का स्कूल जाना बंद नहीं हुआ था। जब मैंने माहा के हवाले से अम्मा से बात की तो वह मुझे सख्त नज़रों से देखते हुए कहने लगी थी कि मैं बड़ी थी इसलिए घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी, वह तो छोटी थी इसलिए उसका स्कूल जाना बंद नहीं करवा सकती थी। मुझे लगा था कि शायद ही अब अब्बा मेरी हिमायत में कुछ बोलेंगे, मगर अब्बा चुप रहे थे क्योंकि जब से अहमद आया था वो मेरे हर मामले में चुप चुप ही तो रहते थे। सौतेली माँ ने मेरी ज़िंदगी का दायरा सिर्फ और सिर्फ घर के कामों तक ही महदूद करके रख दिया था। मेरे लिए तो जैसे ही वो दिन रात का फ़र्क ही नहीं रहा था। अहमद अगर रात को भी कुछ खाने की जिद करता था तो मुझे ही नींद से उठाकर खाने के लिए बंदोबस्त करना पड़ता था, क्योंकि अगर माँ को कुछ कहा जाता तो उसकी नींद खराब होती और उसके स्कूल का आज होता। लेकिन इसके बावजूद भी अगर खाने में ज़रा सी भी कमी रह जाती तो अम्मा के हाथ का थप्पड़ मेरा इंतज़ार कर रहा होता था। मेरी ज़िंदगी बस इनकी फरमाइशें पूरी करने तक महदूद होकर रह गई थी। इससे ज़्यादा तकलीफ थे और बात क्या थी, अब्बा को भी मेरी चीखें सुनाई नहीं देती थी। अगर कभी मैं अम्मा से मार खाकर रोती हुई उनके पास चली जाती थी तो बस इतना कहते थे कि बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि सौतेली माँ भी तो माँ ही होती है और वो भी तो तुम्हारा भला ही तो चाहती है। लेकिन मैं जानती थी कि वो मेरी माँ नहीं थी। अगर वो माँ होती तो सिर्फ माहा और अहमद की। मेरे लिए तो सिर्फ एक ऐसी औरत थी जिसकी नज़रों में मैं उसकी बस एक मुफ्त की मुलाजमा थी, जो उसके बच्चों के साथ साथ उसके घर के भी सारे काम करने लगी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई थी सौतेली माँ को एक और फिक्र लाक हो गई थी और वो ये थी कि मुझे इस घर से निकालने की फ़िक्र। एक दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी तो वो आई और कहने लगी कि मैं अब जल्द ही तुम्हारी शादी कर दूंगी। मुझे जैसे ही कोई रिश्ता मिलेगा मैं तुम्हें तुम्हारे घर का कर दूंगी, क्योंकि लड़कियों को जितनी जल्द रुखसत कर दिया जाए अच्छा होता है। अम्मा की बातें सुनकर तो जैसे ही मेरी सांसें रुक गई थी। अभी मेरी उम्र ही कितनी थी जो वो मुझे ब्याहने की बात कर रही थी। तब मेरे दिल में एक ख्याल आया था कि अगर मेरी सौतेली माँ ये सोचती थी कि लड़कियों को जितना जल्दी हो सके ब्याह देना चाहिए, तो फिर उसको अपनी सगी बेटी माहा के बारे में भी तो ऐसा ही सोचना चाहिए था ना। माहा का कॉलेज भी ख़त्म होने वाला था, मगर उसकी शादी का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान तक ना था। मगर मेरी सौतेली माँ को मेरी फिक्र होने लगी थी कि मुझे घर से निकालना था। माहा बेशक मेरी सौतेली बहन थी, मगर वह मेरी दोस्त भी तो थी। इसलिए मैंने उससे इस बारे में बात की थी कि वो अपनी अम्मा को समझाए कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मगर माहा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। वो मुझे बताने लगी थी कि वो कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, मगर हैरान थी कि अगर माहा को शादी करनी थी तो वो कर लेती। इसके लिए मुझे कुर्बानी देने की क्या ज़रूरत थी। अगर माहा किसी लड़के को पसंद करती ही थी तो उसकी माँ उसकी शादी कर देती, क्योंकि मेरी सौतेली माँ हमेशा से तो बाबा और अहमद की ही मानती आती थी। मगर माहा की अगली बात ने मुझे भी अपनी जगह से हिलाकर रख दिया था। वो कहने लगी थी कि वो तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक कि मेरी शादी ना हो जाती, क्योंकि बेशक मैं उसकी सौतेली बहन ही हूँ, मगर असूलन तो मैं ही बड़ी थी। इसलिए तो मेरी सौतेली माँ पहले ही से रिश्ता ढूंढना चाह रही थी। गोया वो हमेशा की तरह अब की बार भी मुझे ही अपने बच्चों की खुशियों की खातिर कुर्बान करने का सोच रही थी। मैंने अब्बा से बात करने का फैसला किया था, क्योंकि आखिर को
میں ان کی بھی تو کچھ لگتی تھی، ان کو میرے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے تھا، آخر باپ تھے وہ میرے، مگر انہوں نے بھی یہ کہہ کر مجھے چپ کروا دیا تھا کہ جیسا تمہاری ماں چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا، اور پھر میں تمہیں آخر کب تک گھر بٹھا کر رکھوں گا، ایک نہ ایک دن تو تمہیں رخصت ہونا ہی ہے، اس لیے اگر تمہاری ماں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے۔ میں ابا کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی، مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ابا پر میری سوتیلی ماں کا جادو اس حد تک چل گیا تھا کہ ابا کو اپنی لاڈلی بیٹی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ابا کی باتیں سن کر میری زبان گونگ ہو گئی تھی، ابا کی باتوں نے میرے خوابوں کی قبر پر خاموشی سے مٹی ڈال دی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے مگر میری آواز تک نہ نکلی تھی، میرے جیسے ہی دل کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا، کچھ ایسا جو شاید کبھی دوبارہ جڑ نہ سکتا۔ اماں کی موت کے بعد زندگی میں پہلی بار مجھے یتیمی کا اصل مطلب سمجھ میں آیا تھا، مجھے سب کچھ سمجھ آنے لگا تھا کہ میری سوتیلی ماں ابا کے سامنے جو ماں کا ڈرامہ کرتی ہے، وہ اگر خوشی چاہتی تھی تو صرف اور صرف اپنی سگی اولاد کی، اس لیے چاہے اسے میری خوشیوں کو، میری خواہشوں کو اپنے پیروں تلے روندنا ہی کیوں نہ پڑتا۔ اور میرے ابا جنہوں نے میری ماں کے زندہ ہوتے ہوئے میرے لیے دنیا سے لڑنے کا وعدہ کیا تھا، وہ بھی میری سوتیلی ماں کے ساتھ مل گئے تھے اور میری خوشیوں کے خلاف ہو گئے تھے۔ چند دنوں بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے لیے ایک رشتہ آ رہا تھا، وہ ایک 40 سالہ طلاق یافتہ شخص تھا جس کے 2 بچے پہلے ہی تھے، اس کی اچھی کمائی تھی، گھر گاڑی تھی، اس کو تو بس بچوں کو سنبھالنے کے لیے ایک عورت چاہیے تھی۔ میری سوتیلی ماں کو تو وہ رشتہ بہت مناسب لگا تھا، وہ مجھے بھی سمجھانے لگی تھی کہ بڑے گھر میں جا کر راج کروں۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لیتی، مگر تب میری سوتیلی ماں کے خلاف ابا پہلی بار میری حمایت میں بولے تھے اور انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ رشتہ تو میرے جڑ کا تھا ہی نہیں۔ ابا نے سوتیلی ماں کو زندگی میں پہلی بار میری وجہ سے کھری کھری بھی سنائی تھی کہ آخر وہ میرے بارے میں اتنا احمقانہ فیصلہ کیسے لے سکتی تھی کہ مجھے اٹھا کر ایک بوڑھے شخص کے ساتھ رخصت کروا دیتی۔ مجھے تو ابا کی باتیں سن کر یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ابا کے دل میں میرے لیے ابھی بھی کوئی احساس باقی ہے، میرے لیے محبت باقی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ بھی مجھے بھول گئے تھے اور اپنی ساری محبت اور توجہ صرف دوسری بیوی اور اس کے بچوں کو دے رہے تھے۔ اس روز میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے تھے کہ ابا واقعی میں مجھ سے محبت کرتے تھے اور میری فکر کرتے تھے، تبھی تو انہوں نے اس بڈھے کے رشتے کو انکار کیا تھا۔ اس روز ابا کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے تھے، جیسے جیسے وہ میری حمایت میں بولتے جا رہے تھے میرے اندر ایک گہرا سکون اترتا جا رہا تھا۔ برسوں بعد شاید پہلی بار مجھے لگا تھا کہ میں اکیلی نہیں تھی، بلکہ میرے ابا بھی میرے ساتھ تھے، جبکہ میری سوتیلی ماں حیرت زدہ کھڑی تھی، اس کے چہرے پر وہ رعونت نظر نہیں آ رہی تھی جو ہمیشہ رہتی تھی۔ وہ بھی شاید جان چکی تھی کہ ابا کے سامنے اس بار اس کی ایک نہیں چلے گی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں نے کوئی جنگ جیت لی تھی، وہ جنگ جو میں سالوں سے خاموشی سے لڑتی آئی تھی، مگر اس روز ماہا مجھ سے سخت ناراض ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں رشتے سے انکار کر دیتی کیونکہ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی وہ بھی جلدی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میں ماہا کو کیسے سمجھاتی کہ میں اپنے سے 3 گنا عمر کے شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تب ماہا میری بات سن کر اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی، وہ تو یہ جانتی ہی نہ تھی کہ اس کی ماں نے میرے لیے ایک بڈھے کا رشتہ پیش کیا تھا۔ اس کو تو اس کی ماں نے بس یہی بتایا تھا کہ میرے لیے ایک اونچے گھر سے رشتہ آیا تھا جس کو میں نے انکار کر دیا تھا۔ جب ماہا کو اپنی کی اس حرکت کا اندازہ ہوا تو وہ بھی میرے ساتھ میں کھڑی ہو کر میری حمایت میں اپنی ماں سے لڑنے لگی تھی اور وہ میرے ساتھ ایسی ناانصافی نہیں کر سکتی تھی۔ تب تو میری سوتیلی ماں کا بھی غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا، اس کو بھلا یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا کہ اس کی اپنی بیٹی میری حمایت میں بولتی اور اپنی ہی ماں کے خلاف ہو جاتی۔ ماہا کا میری حمایت میں یوں کھڑے ہونا میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ وہ بچپن سے ہی اپنے ماں کے ڈر سے مجھ سے دور ہو جاتی تھی، مگر اس کے دل میں میرے لیے محبت تھی، وہ مجھے اپنی بہن مانتی تھی۔ اس لیے اس دن پہلی بار ماہا نے اپنی ماں کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تھا اور اسے وہ دھوکہ نظر آ گیا تھا جو وہ مجھے دینا چاہ رہی تھی۔ ماہا کو میری حمایت میں بولتا دیکھ کر میری سوتیلی ماں کا چہرہ لال ہو گیا تھا، ان کی آنکھوں میں غصے کے شعلے تھے جو برسوں سے صرف میرے لیے نکلتے تھے، مگر اب اپنی ہی بیٹی پر بھی انہیں بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اسجد کو پسند کرتی تھی
اور اسجد کے گھر والے چاہتے تھے کہ اسجد کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ اس کی وجوہات کیا تھی، یہ نہ تو ماہا نے خود جاننے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اماں، ابا اور احمد میں سے کسی کو معلوم تھا، کیونکہ سب کو صرف اور صرف ماہا کی خوشیوں کی پرواہ تھی۔ اس لیے جب ابا کو یہ معلوم ہوا تھا کہ ماہا کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے اماں نے میرے لیے ایک بڈھے کے رشتے کو جلد بازی میں قبول کرنا مناسب سمجھا تھا۔ ابا نے اماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ماہا کی شادی کرنا ہی چاہتی ہے تو ان کی بلا سے کب مرضی کرتی، لیکن اس کی خوشیوں کے لیے میری زندگی برباد مت کرتی۔ اگر وہ ماہا کا اچھا سوچ رہی تھی تو ان کو میرے بارے میں بھی کوئی مناسب فیصلہ کرنا تھا۔ اس لیے اماں نے دل پر پتھر رکھ کر ابا کی بات تو مان لی تھی، مگر ان کے دل میں میرے لیے نفرت مزید طول پکڑنے لگی تھی، کیونکہ میں تھی تو ان کی سوتیلی بیٹی اور میری وجہ سے ابا کو کچھ بھی کہتے، بھلا اس سے یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا۔ اماں مجھے برداشت ضرور کر لی تھی، لیکن کبھی مجھے دل سے قبول نہ کر سکی۔ اس لیے میں ایک ایسا بوجھ تھی جو ان کی زندگی میں کانٹے کی طرح چبھی رہتی تھی۔ ابا کی سخت باتوں نے ان کے دل میں میرے خلاف جو بھڑاس بھرتی تھی، وہ ہر دن کسی نہ کسی انداز میں مجھ پر نکلتی رہی تھی۔ ماہا کی شادی اسجد سے طے ہو گئی تھی۔ اسجد کے ماں باپ بیرون ملک تھے اور ان کا اپنا ہی بہت بڑا بزنس تھا، اور سب سے بڑھ کر اسجد ماہا کو پسند بھی کرتا تھا۔ اماں ہر وقت اس رشتے کو لے کر مصروف رہنے لگی تھی۔ شاپنگ، مہمانوں کی آمد، شادی کی تیاریاں، سب کچھ چل رہا تھا اور ان سب میں صرف ایک سایہ بن کر ان سب میں چھپی چھپی پھرتی تھی۔ مجھے اماں نے نہ کسی تیاری میں شامل کیا تھا، نہ ہی کسی مشورے میں، نہ ہی مجھے ہنسی خوشی میں گھلنے کی اجازت تھی۔ میرا کام صرف باورچی خانے تک محدود تھا، کھانا بنانا اور برتن دھونا، گھر کے سارے کام نپٹا کر رات گئے جا کر سونا۔ ماہا کو کبھی مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا، وہ ہمیشہ سے نرم مزاج تھی، شاید اس لیے وہ مجھ سے بچپن سے ہی میری ساتھی تھی، اور اس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کی ماں میرے ساتھ غلط کر رہی تھی۔ وہ اکثر اپنی ماں سے چھپ کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی یا خاموشی سے گھر کے کاموں میں میری مدد کر دیتی تھی تاکہ مجھے اماں سے ڈانٹ نہ پڑ سکے۔ اس کے علاوہ وہ میرے لیے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اماں کے سامنے اس کی بھی مجال نہ تھی کہ وہ ایک بھی لفظ میرے حق میں بول پاتی۔ احمد کو تو ویسے ہی اماں ابا نے ضرورت سے زیادہ بگاڑ رکھا تھا، کیونکہ ابا کو وارث چاہیے تھا اور اماں کو اس بات کا غرور تھا کہ انہوں نے اپنی کوکھ سے ابا کو وارث پیدا کر کے دیا تھا۔ ان دونوں نے ہی احمد کو کبھی کسی سے بات سے منع نہیں کیا تھا، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اسجد اور ماہا کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی تو گھر میں ڈھولک رکھ دی گئی تھی۔ ہر روز مہمانوں کا آنا جانا لگ رہا تھا اور میرے بھی کاموں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ماہا مجھے بھی بہنوں کی طرح عزیز تھی، میں بھی اس کی خوشی میں دل سے خوش تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ماہا اپنی خوشی کے آگے مجھے بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ جب ماہا کی شادی کو ایک ہفتہ رہ گیا تھا تو ماہا کے سب سسرال والے ایک چھوٹی سی رسم کرنے کے لیے گھر پر آئے تھے، اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست مجھے ہی کرنا تھا، کیونکہ سوتیلی اماں کا حکم بھلا میں کیسے ٹال سکتی تھی۔ میں خاموشی سے کچن میں کھڑی کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا تھا کہ اسجد کے ساتھ بیٹھا ایک بڑی عمر کا لڑکا مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو میں کافی دیر تک اس کو نظر انداز کرتی رہی تھی، مگر اس کی نظریں میرے وجود میں گھستی چلی جا رہی تھی۔ میں نے ماہا سے پوچھا کہ آخر وہ کون تھا جو مجھے اتنی عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ تب ماہا مجھے بتانے لگی کہ وہ اسجد کا بڑا بھائی تھا اور ایک بیٹے کا باپ تھا۔ مجھے ماہا کی بات سن کر اس پر مزید غصہ آنے لگا تھا کہ اس لڑکے میں تو جیسے ہی شرم نام کی کوئی چیز نہ تھی، جو شادی شدہ اور ایک بیٹے کا باپ ہوتے ہوئے بھی مجھے ایسی عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے گھن آنے لگی تھی۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں خود کو کہیں چھپا لوں، مگر ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سب کام میرے ہی تو ذمے تھے۔ اس لیے میں اس کی نظروں کو بھلا کر اپنے کاموں میں لگی رہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب ماہا کی شادی ہو جائے گی تو کون سا عجیب بدتمیز لڑکا دوبارہ میرے سامنے آئے گا۔ اس لیے مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بدتمیز لڑکا اماں اور ابا کے سامنے میرا ہی نام لے کر کیا مانگنے والا تھا۔ جب کھانے سے فارغ ہو کر مہمانوں کے لیے چائے بنا کر لے جا رہی تھی تو مہمانوں کی کچھ آوازیں میرے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ لڑکا اماں سے کہہ رہا تھا، مجھے آپ کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر سب دنگ رہ گئے تھے کہ آخر وہ کس کی بات کر رہا تھا، کیونکہ چھوٹی تو ماہا ہی تھی جس کی شادی اسجد سے ہو رہی تھی۔ مگر پھر وہ خود ہی اماں کے کہنے لگا کہ جو لڑکی کام کر رہی ہے
اس کی بات سن کر اماں اس کو سمجھانے لگی کہ وہ میری چھوٹی نہیں بلکہ بڑی لڑکی ہے، مگر ابھی تک ہمیں اس کے لیے رشتہ نہیں ملا، اس کے لیے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ وہ چھوٹی ہے۔ تب وہ لڑکا کہنے لگا، اگر آپ کو اس کے رشتے کی تلاش ہے تو میں حاضر ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی ہی میرے بیٹے کو ماں کی طرح سنبھال سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر ماہا سمیت میرے بھی پسینے چھوٹ گئے تھے کہ وہ ایک بیٹے کا باپ ہو کر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، صرف اس لیے تاکہ میں اس کے بیٹے کو سنبھال سکوں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اماں ابا کو اس کا انکار کر دیں گے، کیونکہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ میری شادی ایک شادی شدہ لڑکے کے ساتھ کر دیتے، مگر وہ میری بھول تھی۔ میں شاید بھول چکی تھی کہ وہ عورت جس کو میں ماں کا درجہ دیتی تھی، وہ میری سوتیلی ماں تھی، جس کے لیے صرف اور صرف اپنی سگی بیٹی کی خوشیاں ہی میں نے رکھتی تھی، اور ابا کو بھی وہ بہت آسانی سے اپنی باتوں میں الجھا سکتی تھی۔ لیکن میں اس رشتے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے تو اس شخص کی نظریں ویسے ہی بہت بری لگ رہی تھی۔ میں نے بہت خود پر مشکل سے قابو پایا تھا، اور چائے کی ٹرے رکھ کر ابا کے سامنے ہی سب مہمانوں کو کہہ دیا تھا کہ مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی تھی، اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتی۔ میری خوشیوں کی دشمن میری سوتیلی ماں فوراً سے کہنے لگی تھی کہ کیوں لڑکی، کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے جو تم اس رشتے سے انکار کر رہی ہو؟ میں دنگ رہ گئی تھی کہ ابا بھی اس دن کچھ نہ بولے تھے، بلکہ مجھے خاموش ہونے کا کہہ کر اپنے کمرے میں واپس بھیج دیا تھا۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ابا میرا ساتھ دیں گے اور اس رشتے سے انکار کر دیں گے، مگر اس روز ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ میرے مقابل میں ان کی اپنی لاڈلی بیٹی ماہا کی خوشیاں تھیں، جن کو وہ کسی بھی قیمت پر داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ بلکہ ماہا میرے پاس آئی تھی اور مجھے سمجھانے لگی تھی کہ اگر میں اس رشتے کے لیے مان جاتی ہوں تو اس میں میری ہی بھلائی تھی، کیونکہ اس طرح سے ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں جا سکتے تھے، اور اگر میں ہی انکار کر دیتی تو شاید اسجد کے گھر والے ماہا کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماہا جو ہر معاملے میں ہمیشہ میرا ساتھ دیتی آئی تھی اور میرے لیے اپنی ماں کے سامنے بول پڑتی تھی، وہ بھی مجھے اس شادی شدہ شخص کے رشتے کے لیے قائل کر رہی تھی، کیونکہ سامنے اسجد تھا۔ اس دن میرا نصیب صرف میری سوتیلی بہن ماہا کی خوشی کے لیے اس کے جیٹ کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا، بغیر میری رضامندی یا خوشی کے۔ میں اس دن اماں کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی، کیونکہ آنکھوں سے آنسو بہانے کے سوا اپنے دکھ کو کم کرنے کا میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ بدقسمتی سے میری اور ماہا کی رخصتی کی تاریخ بھی ایک ہی تھی۔ ہم ایک ہی دن دلہنیں بن کر ایک ہی گھر میں جا رہے تھے، فرق صرف اتنا کہ ماہا خوش تھی اور میں دکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے شوہر کے رشتے داروں میں یہ چہمہ گوئیاں ہونے لگی تھی کہ اس پاگل کو تو دیکھو، ذرا پہلے ہی بیوی کو جان لے لی ہے اور اب دوسری بھی لے آیا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں کسی تیز دھار چاقو کی طرح چبھے تھے۔ میرا وجود سن ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کیا وہ سب کچھ سچ کہہ رہے تھے؟ کیا اس نفسیاتی عضلان نے ہی اپنی بیوی کو مارا تھا؟ میرے ارد گرد ہر چہرہ مجھے عجیب عجیب نظروں سے گھور رہا تھا، کسی کی آنکھ میں ترس، کسی کی آنکھ میں نفرت، اور کسی میں دلچسپی تھی کہ آخر میں کیسے اس نفسیاتی کے ساتھ شادی کر کے تیار ہو گئی تھی۔ میرے لیے سب کچھ ایک وحشتناک خواب تھا۔ شادی کو ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے اور میں ابھی عضلان کے مزاج تک واقف نہ تھی، لیکن اب جو کچھ سن رہی تھی اس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میں مدد کے لیے کس کے پاس جاتی؟ اپنے باپ کے پاس، جس نے میری سوتیلی ماں کو باتوں میں آ کر اس پاگل کے ساتھ بیاہ دیا تھا، جسے میرے آنسو، میرے احتجاج، میری خاموش چیخیں کچھ سنائی نہ دیتی تھی۔ نہیں، اب میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ عضلان کا چہرہ سخت اور ہر طرح کے تاثرات سے بے نیاز تھا۔ وہ کم بولتا تھا، لیکن جب بولتا تھا تو اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک اداسی اور کچھ نہ کہی ہوئی کہانیاں جھلکتی تھی۔ پہلی رات جب وہ میرے پاس آیا تو دروازہ بند کر کے خاموشی سے میرے برابر میں مجھے بیٹھ کر گھورنے لگا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ کہنے لگا تھا، ڈر رہی ہو مجھ سے؟ مگر میں نے کچھ نہیں کیا تھا اور ڈر کے مارے صرف نظریں ہی جھکا لی تھی۔ تبھی وہ دوبارہ کہنے لگا تھا کہ لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہو، سب کہتے ہیں میں پاگل ہوں، قاتل ہوں۔ اب کی بار اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ میں سمجھ نہیں پائی تھی، میرے حلق سے آواز نہیں نکلی تھی۔ مجھے اس کے بولنے سے، بات کرنے کے انداز سے یہ اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ وہ نفسیاتی نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا جیسے اس کے ساتھ کچھ برا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا
کہ ہاں شاید میں پاگل ہی ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، میں تمہیں اپنے گھر صرف اس لیے لایا ہوں تاکہ تم میرے بیٹے کا خیال رکھ سکو، اور نہ تو مجھے تم سے کوئی امید ہے اور نہ تم رکھنا۔ میں ایک بار پھر سے ملازمہ ہی بن گئی تھی۔ پہلے میری ساری زندگی اپنی سوتیلی ماں اور سوتیلے بہن بھائیوں کی خدمت میں گزر گئی تھی، اور اب مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ پیار دیا گیا تھا جو نفسیاتی مشہور تھا اور مجھے صرف اس کے بیٹے کا خیال رکھنا تھا۔ شاید قسمت مجھ سے ہر طرح سے آزمانا چاہتی تھی۔ میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں مگر میں نے زبان سے کچھ نہ کہا تھا۔ شاید یہ میری قسمت تھی کہ میں جہاں بھی گئی تھی محبت کی بجائے ضرورت ہی سمجھی گئی تھی۔ میری ساری زندگی خدمت اور خاموشی میں گزر گئی تھی۔ اذلان کا بیٹا صرف 4 سال کا تھا، معصوم اور خاموش۔ ہر صبح گھر کو سمیٹنا اور اذلان کی لاتعلقی برداشت کرنا میری روزمرہ کی روٹین بن گئی تھی۔ میں نے کسی شکوے کی کوشش نہ کی تھی کیونکہ مجھے عادت تھی نظر انداز کیے جانے کی، مگر میں نے ایک بات محسوس کی تھی کہ اذلان تھا تو گھر کا بڑا بیٹا، مگر کوئی اس سے بات تک نہ کرتا تھا، بلکہ ہر کوئی اس سے نفرت کرتا تھا، اور وہ بھی خود کسی سے بات نہ کرتا تھا، بلکہ اگر کوئی اس کو بلاتا تو اس کو کھائے جانے والی نظروں سے دیکھتا اور اس پر چیختا چلاتا۔ اس کے چیخنے چلانے کو دیکھ کر مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ شاید وہ واقعی نفسیاتی تھا اور پہلی بیوی کو مارا تھا، مگر اس کے پیچھے چھپی حقیقت کا مجھے اس دن معلوم ہوا تھا جب ایک روز علی بخار میں تپ رہا تھا اور کوئی بھی علی کی مدد کو تیار نہ تھا۔ جب اذلان کو علی کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے مجھے غصے سے کہا تھا کہ اگر علی کو کچھ ہوا تو میں تیری جان لے لوں گا۔ میں بھلا اس معصوم بچے کی دشمن کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے اس کی دن رات خدمت کی تھی، اسے سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ جب اذلان کو احساس ہو گیا کہ میں اس کی اور اس کے بیٹے کی دشمن نہیں ہوں، تب وہ مجھے کہنے لگا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو نہیں مارا تھا بلکہ اس کے گھر والوں نے مارا تھا۔ اس کے گھر والوں نے ذہنی طور پر اتنا پریشان کیا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر پائی تھی، اور جب بھی اذلان سے اس کے گھر والوں کی شکایت کرتی تھی تو وہ اس پر چیختا چلاتا تھا، اور ایک دن اس کی بیوی نے اس ڈانٹ اور مار سے تنگ آ کر اپنی جان لے لی تھی، اور تبھی سے سب کو اذلان کو ہی اس کی بیوی کی موت کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا تھا اور اسے نفسیاتی مشہور کر دیا تھا۔ اذلان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ اس کی بیوی اس کے بیٹے کو اس دنیا میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اذلان نے بہت عرصے سے اپنے بیٹے کو وہ پیار اور محبت نہ دی تھی جس کا وہ حقدار تھا، اس لیے وہ بچہ بھی احساس کمتری کا شکار ہو گیا تھا۔ مگر جب اس نے دیکھا تھا کہ میں اس کے گھر والوں اور ہر طرح کا تلخ رویہ اس کی اپنی بے رخی کے باوجود بھی اس کے ساتھ مخلص تھی، تو اس نے بھی اپنی بیوی کی شادی کی حقیقت وہ سنائی تھی۔ مجھے اذلان کی کہانی سن کر رونا آیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اذلان کی بیوی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں کہیں نہ کہیں تو اذلان کی اپنی بھی غلطی تھی، مگر ان سب میں سے بیچارے علی کا کیا قصور تھا جس کو اتنی بڑی سزا مل رہی تھی کہ کوئی اس کو قبول کرنے کو اور اس کو پیار کرنے کو تیار نہ تھا۔ مجھے لگا تھا اگر میں نے علی کو تنہا چھوڑ دیا تو وہ بھی ذہنی اذیت کا شکار ہو جائے گا۔ مجھے خود میں اور علی میں کچھ زیادہ فرق محسوس نہ ہوا۔ مجھے علی میں اپنا عکس نظر آتا۔ میرے ساتھ بھی تو وہی سب کچھ ہی ہوا تھا جو کچھ علی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ لوگ چاہے جو بھی کہتے، جو بھی سوچتے، میں علی کو کسی بھی قیمت پر اکیلا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اگر میں اس کو اکیلا چھوڑ دیتی تو وہ بھی شاید اپنی ماں کی طرح ڈپریشن کا شکار ہو کر مر جاتا۔ اس کی زندگی بھی میری طرح گزرتی، دوسروں کی خواہشات اور مرضی کے مطابق، جیسے کہ میری گزری تھی۔ اپنی اماں کے مر جانے کے بعد میں نے اس معصوم کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ مجھے اس کے علاوہ کسی کی پرواہ نہ رہی تھی، اور میرا علی کے ساتھ لگاؤ دیکھ کر اذلان بھی بدلنے لگا تھا۔ اس نے بھی میری طرح باقی لوگوں کی باتوں کو سوچنا اور ان کا جواب دینا بند کر دیا تھا۔ وہ جو کبھی نفسیاتی مشہور تھا اس کو میرے صبر نے بدل دیا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ جو مجھے دیکھ کر غصے سے منہ پھیر لیتا تھا وہ میری پرواہ کرنے لگا تھا، اور مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ شاید ماہا اور سوتیلی ماں کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ اگر انہوں نے صرف اپنے مفاد کے لیے مجھے استعمال کیا تھا تو اس میں میرا ہی بھلا ہو گیا تھا، اور مجھے اذلان جیسا پیار کرنے والا جیون ساتھی مل گیا تھا جو میری قدر کرتا تھا، مجھے چاہتا تھا۔ میرے پاس علی تھا، میرے پاس اذلان تھا، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا، اور کہانی کو لائک، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔